بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی طرف سے ٹھنڈا ہو گیا اور اب سامری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، سامری تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی تھی، یعنی فرعون کے ڈوبنے کے وقت جبریل گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے درمیان روک بنے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کی سنگ کی خاک میں زندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور سوکھی زمین پر سبزہ اگ جاتا ہے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کی نشانیاں پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب دنیا میں تیرے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھنا مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیا والا عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے اللہ کے وعدے کی شکل میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادھی لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر اور قیمت، طاقت اور قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت اور تباہی سے نہ بچا سکا۔ بنی اسرائیل کو معافی۔ غصہ کم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اب بنی اسرائیل کی اس بے دینی اور ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک شکل مقرر کی گئی ہے کہ مجرموں کو اپنی جان اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو آدمی رشتوں میں جس سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخرکار بنی اسرائیل کو اس حکم کے آگے سر جھکا دینا پڑا۔ کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدے میں گر پڑے اور عرض کیا، اے اللہ اب ان پر رحم فرما، ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و مقتول دونوں کو بنا دیا اور جو زندہ اور قصوروار ہیں ان کی بھی خطا معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آگے شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔